تمام دیکھنے اور سننے والوں پیارے پیارے اسلامی دوستوں، السلام علیکم دوستوں، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا خوشامدید۔ تو میرے پیارے محترم عزیز دوستوں، آج کا ہمارا بیان حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ہے، جن کا نام حابیل اور قابیل ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ دنیا کا پہلا قاتل کون ہے جس نے کسی انسان کی جان لی، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا ضرور سنیں۔ یہ واقعہ ہے حابیل اور قابیل کا۔ دوستوں، جب آدم اور حوا جنت سے نکالے گئے اور کئی سالوں تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اللہ کے حکم سے وہ پھر سے دنیا میں ملے اور مل کر رہنے لگے۔ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب جب حمل ہوتا، دو جڑواں بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ پہلے قابیل اور ان کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی، پھر حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی، اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے کی شادی کر دیا جاتا۔ چنانچہ ان دونوں بھائی بہنوں کو جو دو پیٹ سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیاہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابیل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے فیصلہ دیا کہ دونوں قربانی دیں۔ جس کی قربانی قبول ہوگی، اقلیمہ اس کے نکاح میں جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو دو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے، وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے۔ آسمان سے بے دھوئیں کی آگ آتی تھی اور حق جس کی طرف ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابیل نے ایک موٹا سا مینڈھا اپنے گلے میں سے ذبح کیا اور قابیل ایک کٹورا گیہوں کا لے جا کر رکھ آئے۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی۔ قابیل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابیل کی قربانی کی طرف گئی اور اس نے قبول کر لیا۔ حابیل کی قربانی کا قبول ہونا ہی تھا کہ قابیل کے من میں کپٹ اور بیر بڑھ گیا۔ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ میں تو حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی ہے، تمہاری نہیں۔ پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو بھی میں کچھ کہنے والا نہیں۔ پھر پتھر دل قابیل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابیل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابیل نے یہ بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ قابیل حابیل کی لاش کو کچھ دنوں اٹھائے لیے پھرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لاش کا کیا کروں اور لوگوں کی نظروں سے اسے کیسے چھپاؤں۔ ایک دن اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ پریشان حال قابیل کی نظروں کے سامنے دو کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قابیل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سوچنے لگا، میں شاید کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر لیے لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا نہیں پاتا ہوں۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا۔ قابیل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی
کہ قابیل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے، کہ قابیل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے۔ قابیل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبہ شریف حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوں گی ان میں سے بھلوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اسے حجر اسود میں امانت رکھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم نے اولاد کی کثرت زیادتی دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا، یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائے گی، لیکن اس لیے میں اپنی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا، بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپوں کی پیٹھ پر رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں جگہ دوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا، جب حضرت آدم کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن روتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت آدم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ایک جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے، نام داؤد ہے، جو پیغمبر ہے اور اللہ کے یہاں جو بے حد مقبول ہے۔ ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت آدم نے پھر پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا 60 برس۔ حضرت آدم نے قلعے کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے اللہ، میری عمر تو نے 1000 برس مقرر کی ہے، 40 برس میری عمر میں سے اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی۔ جب حضرت آدم کی عمر کے 960 برس پورے ہو گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو 40 سال عمر باقی ہے، ابھی تو 40 سال عمر کے باقی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ 40 برس تو عہد کے دن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی۔ دوستوں، یہ واقعہ بھی اللہ کی مرضی سے تھا، جس کا مقصد دنیا کا دستور بنانا تھا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بے شمار معجزے اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ وہ کبھی بھولا نہیں کرتے، انہیں تو آنے والے وقت کے حالات بھی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اقرار نہ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آنے والے وقت میں دنیا کے لوگ لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھا پڑھی کا بھی دستور بن جائے، تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا بھی۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو کو ساتھ میں لیے آ رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم کی خواہش کا ذکر ان سے بھی کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم نے حضرت حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔
چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد ملک الموت یعنی کہ موت کے فرشتے روح قبض کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں لگے رہے اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کر لیا۔ نہلانے اور کفن پہنانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے مطابق حضرت سیس علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ جنازے کی نماز کی رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت سے طے کر دی گئی۔ محترم عزیز دوستوں، یہ تھا حابیل اور قابیل کا قصہ۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے اور بھی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین کی باتیں کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔